بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بهتر بود با هم بود بهتر بود. فهمیدی آقای کاظمی؟ این اذیت می‌کنه نمی‌ده در مجلس بخوانیم. نه الان چیزی نمیشه. خوب بود. نه. همین صدایش این صدایش مخصوصه. اون صدا بیرون کنه. خب اینو چیز می‌کردیم کالر می‌زدیم. نه هست نه اونجا هست داریم. اونم مشکل ان شاء الله فرض کنه فردا هر چیزی دیر نه اونجا داریم اگه کار بکنه جمعش بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. أحسن. طيب الله ألقاك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. یہ غزل ہٹا دی یہ جمپ شاید آنے کی ایسا رہتا ایک کیسے لپیٹ وہ اتنی ٹھنڈک تو ہے. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فاعلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر طيب الله فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات قدم بڑھاؤ تو کرے ثواب کی خاطر. قدم بڑھاؤ تو کرے ثواب کی خاطر. دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے. دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے. سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے. سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے. صلوات. اور اونچا ہوا زمانے میں در پہ زہرا کے سر جھکانے سے. اور اونچا ہوا زمانے میں در پہ سرور کے سر جھکانے سے. مشکلیں دور ہو گئی ساری. مشکلیں دور ہو گئی ساری. گھر میں فرش عذاب بچھانے سے. گھر میں فرش عذاب بچھانے سے. صلوات. صلوات. آج 15 اسلام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف. کل تھوڑا سا
10-15 منٹ پڑھیں گے، 14 معصومین کا ذکر کریں گے. پرسوں فاطمہ زہرا. میں چاہتا ہوں شان، میں چاہتا ہوں شان خدا کی بیان ہو. میں چاہتا ہوں شان خدا کی بیان ہو. بیان نور خدا اللہ کی قرآن ہو. شروع کرنے سے پہلے، ہاں شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان ہو. شروع کروں جو ذکر تو، شروع کروں جو ذکر تو اللہ کا نام ہو. ابلیس کو بہشت سے، ابلیس کو بہشت سے رب نے ہٹا دیا. ابلیس کو بہشت سے رب نے ہٹا دیا. اور جرم گندم میں آدم کو زمیں پر بسا دیا. اور جرم گندم میں آدم کو زمیں پر بسا دیا. دنیا سجی ہے ایسی، دنیا سجی ہے ایسی کہ اللہ کا کمال پھولوں پھلوں سے دکھتا تھا، پھولوں پھلوں سے دکھتا تھا جو زمیں کا جمال. ان کا جواب رکھتا تھا چاروں طرف خیال. اور رب نے بنا دیا جو آدم کو ایک مثال. آدم کو خلق کر کے، آدم کو خلق کر کے زمین کو سوار دیا. آدم کو خلق کر کے زمین کو سوار دیا. ایک ایک کر کے اس جہاں میں نبی کو اتار دیا. ایک ایک کر کے اس جہاں میں نبی کو اتار دیا. بذریعہ ابراہیم کے، ہاں بذریعہ ابراہیم کے نعرے نمرودی بجھا دیا. موسیٰ جو آئے فرعون کی، موسیٰ جو آئے فرعون کی خدائی ڈبا دیا. اور رب نے جو سلیمان کی شاہی سجا دیا. دے کر حیات مردوں کو، دے کر حیات مردوں کو مسیحائی دکھا دیا. اول محمد آئے تو، اول محمد آئے تو روشن جہاں کیا. اول محمد آئے تو روشن، اول محمد آئے تو روشن جہاں کیا. اور رب نے جو اس جہاں کا پیغمبر بنا دیا، اور رب نے جو اس جہاں کا پیغمبر بنا دیا. رب نے جو پنجتن کی، رب نے جو پنجتن کی ایسی تصویر بنائی ہے. خدا نے جو اپنی، خدا نے جو اپنی، خدا نے جو اپنی خوبی ہر ایک میں سجائی ہے. محمد بنے، محمد جو پنجتن کے
بنے رسول الہی ہیں، حیدر بنے وسیع اور ولی کبریائی ہیں۔ رب نے جو فاطمہ کو مرکز کسا کیا، رب نے جو فاطمہ کو مرکز کسا کیا، اور حسن میں جو حسن اپنا رب نے سما دیا، اور حسن میں جو حسن اپنا رب نے سما دیا۔ چاہت بے پناہ رب کی حسین نے جو پائی ہے، اور خدا نے جو ان کی چاہ میں رحمت بنائی ہے۔ کسی نے پایا بالوں پر، کسی نے اولاد پائی ہے، نہ ملی رضا کسی کو بھی، رضا حسین نے پائی ہے۔ رب جو حسینیوں کو بہشت میں بلائے گا، رب جو حسینیوں کو بہشت میں بلائے گا، دن قیامت کے تفسیر دے گا جزا خدا، دن قیامت کے تفسیر دے گا جزا خدا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ رکھ دیجیے اسے۔ کون کوئی کون؟ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ۔ احسنتم جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خوشنودیے نبی مکرم اسلام و حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صلوات بلند خاتم فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی، ابتہی اتہامی السید البہی السراج المضیء، الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد،
مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين. صلوات پڑھیں. کرام السلام علیکم. ایک مل جل کر اور صلوات پڑھیں حضرت محمد ایک اور صلوات پڑھتے حضرت محمد. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجالس عزا کا اہتمام کس ذات کے متعلق ہے، اور جس حدیث مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کے ذیل میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے صرف چند لمحوں کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں، اور تاکہ آئندہ جب بھی آپ مجلسوں میں آئیں تو آپ کو اس کا احساس ہو کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا جو ہے کہاں آ رہے ہیں. یہ جو ذکر ہے الحمدللہ مثل محرم کہ آج پوری دنیا میں ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ شہادت کے ایام اور اسی موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اپنے کوشش کا یہ حتمی ہے کہ جو وقت دیا گیا اسی وقت سے شروع ہوگی. 7:30 بجے انشاءاللہ ذاکر جو ہے ممبر پہ بیٹھ جائے گا. اس سے پہلے 7 بجے کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے 10 منٹ پہلے مجلس شروع کر دی جائے. تو وہ یہ جو ذکر ہم اور آپ برپا کر رہے ہیں، آپ مجلس میں آئے ہیں، ہم شرکت کر رہے ہیں مجلسوں میں، یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر اس شہزادی دو عالم کا ہے کہ جو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اسلام سے کم آپ لے سکتے ہیں، یعنی سن 1 عام الفیل کے سے لے کر کے آج تک جتنے بھی انبیاء یا اوصیاء یا رہنمائے خدا آئے ہیں اولیاء کی نگاہ میں، رسول کو لے لیجئے، 11 اور 12 اماموں کو لے لیجئے، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس میں 12 اماموں کا اضافہ کیا. لیکن عورتوں کے لیے جو نمونہ عمل ہے، یا اتنی بڑی تعداد اس اسلام کی، مسلمان کی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، آج اس مسلمان میں جو خواتین ہیں ان کے لیے نمونہ عمل، ان کے لیے انبیاء کی حیثیت، ان کا لیے کون نمونہ عمل ہے؟ تو اگر کوئی نام آتا ہے تو نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرت محمد. تو وہ نام صرف شہزادی کا نام ہے جو ہم اور آپ جن کے ذکر میں اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنی مغفرت کا سامان بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ہاں آواز کھینچ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں. تو انشاءاللہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں. کل سے لے کر کے آج سے لے کر کے 4-5 دن اور انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم اور آپ جب ہمیں اور آپ کو موقع ملے تو ان مجالسوں میں شریک ہوں، شرکت کریں انشاءاللہ تعالی. تو جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ رسول گرامی فرماتے ہیں ابنتی فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین،
میری بیٹی فاطمہ، ابنتی فاطمہ تو میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کی شہزادی ہے۔ بس اسی ایک لفظ کے اوپر انشاءاللہ آپ مجلس سماعت فرمائیں جتنی دیر میں پڑھ سکا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ اس تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ صرف عورتوں کی آپ سردار نہیں ہیں، صرف عورتوں کی آپ سردار نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے بھی سردار ہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان یہ سوچتا ہے، کوئی بھی یہ سوچتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ صرف اور صرف فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی جو سیرت ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہزادی کی پوری زندگی جتنا زیادہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، اتنی ہی اہم مردوں کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ آپ مسلسل سماعت فرمائیں گے، سنتے رہیں گے، تو یہ ہمارے اور آپ کے اگر ذہنوں میں یہ ہے کہ شہزادی کی سیرت صرف عورتوں کے لیے ہے، وہ تو پردہ ہے، یہ صرف پردہ نہیں شہزادی نے بتایا ہے، گھر میں رہ کر کے مردوں کی بھی ذمہ داری بتائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے برہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجهم، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ فاطمہ سید نساء العالمین ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہزادی کیسے تمام عالمین کی سردار ہے اور کیوں ہے، ایک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اعتراض ہمارے برادران کی طرف سے آتا ہے، ویسے میں کسی کو اپنا برادر ودر نہیں سمجھتا، کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو شہزادی کی عظمت کا اعتراف نہیں، جو شہزادی کا نہیں، بھئی یہ ہمارا اور آپ کا نہ میرا کوئی گفتگو ہے نہ میری کوئی بات ہے، یہ اس کا فرمان ہے، یہ قرآن کا میں حکم بتا رہا ہوں، حدیث رسول کا حکم بتا رہا ہوں۔ جو فاطمہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو فاطمہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اگر رسول کی سیرت ہمارے لیے سیرت ہے، اگر اماموں کی سیرت ہمارے لیے سیرت ہے، ہم مانتے ہیں نا کہ رسول کا قول ہمارے لیے حجت، رسول کا فعل ہمارے لیے حجت، رسول کی تقریر ہمارے لیے حجت، یعنی اگر رسول کوئی کام کرے، بہت توجہ، رسول کوئی کام کرے تو وہ ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے، امام کوئی کام کرے تو وہ ہمارے لیے سنت بن جاتا ہے، یا ہم اگر کسی چیز کو چھوڑ دے تو وہ ہمارے لیے کراہیت مکروہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ رسول ہو۔ اگر رسول اور امام کے لیے ہے کہ ان کا فعل ہمارے لیے سنت بنتا ہے، ان کا کسی چیز کو چھوڑ دینا ہمارے لیے مکروہ بنتا ہے، تو اسی طریقے سے شہزادی کا بھی فعل ہمارے لیے سنت ہے، ان کا چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے کراہیت ہے۔ اب چاہے صحیح بخاری میں پڑھ لو، چاہے ہماری کتابوں میں پڑھ لو، بی بی کی حدیث موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ شہزادی فرماتی ہے میں اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن دو آدمیوں سے ناراض ہو کر کے جا رہی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں دو آدمیوں سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی شہزادی بتانا یہ چاہتی ہے اور
ہمارے اور آپ کے لیے سنت بھی ہے یا کراہیت میں رکھ لیں، جس سے شہزادی ناراض ہو جائے اس سے ہم تو کم سے کم راضی نہیں ہو سکتے، ہمیں اور آپ کو ناراض ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جس طریقے سے رسول کی سیرت ہمارے لیے سیرت ہے، جس طریقے سے امام کی سیرت ہمارے لیے سیرت، ان کا فعل ان کا قول، اسی طریقے سے شہزادی کی بھی ہم سارا اتحاد کا میں مخالف نہیں، لیکن اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اگر تم اماموں کی بات پہ عمل کرتے ہو، رسول کی بات کے اوپر عمل کرتے ہو، تو شہزادی کا عمل ایسے ہی رہے گا، چلا جائے گا۔ بھائی شہزادی نے اگر زبان سے نہیں کہا، کم سے کم عمل کر کے ہی دکھایا، ان سے ناراض ہو کر کے بتایا کہ میں ناراض ہوں، تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ دنیا کو بتائیں گے شہزادی آپ کی ناراضگی صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی، آپ کے بچوں کے اندر جب تک آپ کا کوئی بیٹا اس دنیا میں رہے گا وہ ان سے ناراضگی ظاہر کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دشمنان حضرت زہرا صلوات پر محمد تو آپ عظمت کو پہچانیں۔ یہ ہم اور آپ کم سے کم، ویسے تو ہم سے زیادہ بہت سارے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن کم سے کم جو اولاد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں وہ بیٹا ہی نہیں جو اپنی ماں کے دشمن کو اپنا دوست بنا لے۔ دنیا لاکھ رضی اللہ کہتی رہے، ہم رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، ہم تو انہیں لعنت اللہ علیہ کہیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ عزیزان۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تو انہوں نے ایک بات نقل کی، دیکھیے بھائی سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جو فاطمہ صلوات اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے عرض کیا، کہنے لگے رسول کی حدیث ہے، یقیناً آپ نے حدیث سنی ہوگی، اور ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں، ہم جن کے شاگرد ہیں، ہم جن کے غلام ہیں، وہ علم کا جواب علم سے دیتے ہیں، پتھر اور لکڑیوں سے نہیں دیتے۔ اور وہاں اس مسئلے کے اوپر آدمی اس چیز کے اوپر اتارو ہوتا ہے، یہ اتنی حرکت اس کی نیچے آتی ہے کہ جب اس کے پاس علمی جواب علم سے نہیں دے سکتا تو اس کا جواب وہ لکڑی اور ڈنڈے سے دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اعتراض کیا اور کہا، پہلے میں آپ کو سامنے رسول کی حدیث پڑھ دوں کہ رسول نے فرمایا کہ جنت میں یا اس کائنات کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک جناب مریم صلوات اللہ علیہا، وہ بھی سید نساء العالمین ہے، ایک جناب آسیہ، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ 4 خواتین ہیں جو سردار ہیں۔ دیکھیے آپ جیسے بھی سنیے گا، میری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں، انشاءاللہ شاید کوئی نئی بات ہو یا کم سے کم رخ نیا ہوگا، بات بھلے نہیں نہ ہو لیکن رخ ایک نیا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شہزادی اس دنیا میں 4 ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ ان 4 میں سب سے افضل کون ہے؟ بھائی کسی کو شک ہے اس بارے میں؟ بھائی ہمارا تو سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ سب سے افضل عورتوں میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ کہنے لگے مریم صلوات اللہ علیہ سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا، اور اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں، مجھ سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، مریم اس لیے سب سے افضل ہیں کیونکہ مریم صلوات اللہ علیہ نے 3-4 باتیں بتائی، دلیل پیش کی،
بہت غور سنیے گا. اس سے پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ غور سنیے گا, شاید بات کسی قابل ہو آپ کے اور بات آپ سمجھ جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے. کہ اعتراض یہ ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے افضل شہزادی دو عالم ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور مل جل کے عظمت محمد وآل محمد. تو اس کائنات میں سب سے افضل ہے شہزادی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مریم, کس وجہ سے انہوں نے کہا, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے وصطفیٰ کے نساء العالمین, کہ ہم نے اے مریم آپ کو چنا, پاک کیا اور اختیار کیا تمام عورتوں کی دنیا کی تمام عورتوں میں سے. ایک قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ مادر عیسیٰ علیہ السلام ہے. کیا کہنا, واہ واہ واہ. ایک بات قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور اللہ نے یہ بات کہی ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ مادر عیسیٰ ہیں, اور تیسری بات یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام کیا ہے. دیکھیے مجھے یہ پورا یقین ہے, میں پڑھوں یا نہ پڑھوں جواب تو آپ کے ذہن میں آ ہی گیا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہ آیا کوئی مسئلہ نہیں, وہ پہنچا دوں گا, لیکن کم سے کم اتنا تو مجھے یقین ہے, کچھ باتیں تو آپ اتنا جواب دے ہی سکتے ہیں. اتنے دن سے مجلس سن رہے ہیں, کچھ جواب تو دے ہی سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کا باپ عمران تھے, اور ان کا بھی نام قرآن میں آیا, چاہے جس کا بھی نام ہے عمران. اب ان کو تو اپنا مطلب لینا ہے. جناب مریم صلوات اللہ علیہ کے والد کا نام عمران تھا, اور سورہ آل عمران قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے آل عمران کوئی اور ہے, لیکن انہوں نے اپنے مطلب کے لیے اس عمران کو لے لیا. کہنے لگے کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں اس لیے وہ افضل ہیں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے. قرآن میں ان کا نام آیا ہے, ان کے بارے میں آیا ہے, اس لیے وہ افضل ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام کیا ہے, اس لیے وہ افضل ہیں. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد کہ ان کے والد کا نام عمران. یہ چار باتیں انہوں نے عرض کی, اور یہ دشمنی ہے, یہ بغض و حسد اور جلن ہے جو اس مرحلے پر لے کر کے آیا. نہیں تو اتنا نادان مسلمان نہیں ہے. جب ہمارے اور آپ کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ تو دن رات قرآن رٹا کرتے ہیں. یہ بات اور ہے, رٹنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. عزیزان محترم, تو میں یہ بات اس کا جواب کے سامنے عرض کر دوں, اور اس کے بعد تھوڑی سی صرف اس سیدہ کے اوپر, آپ کے جو بی بی کا نام بھی ہے, لقب بھی ہے, کہ سیدہ کا مطلب کیا ہے, کیوں آپ کو نساء العالمین, عالمین کی تمام عورتوں کا سردار قرار دیا, کیوں. اس انشاءاللہ اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے عرض کی, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد ایک اور صلوات پڑھ حضرت محمد. تو اتنا تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں, اور اتنا تو ہمارے اور آپ کے لیے واضح ہے کہ فاطمہ زہرا جو ہے سب سے افضل ہے. کیسے افضل ہے, ان کی ایک ایک باتوں کو جواب دے دوں میں. انہوں نے کہا قرآن میں قرآن نے ان کو کہا ہے اصطفیٰ کے وطہر کے, کہ ہم نے آپ کو چنا ہے, ہم نے آپ کو پاک کیا ہے تمام عورتوں کے اوپر. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کمپنی کے نہیں ہیں جہاں حسبنا اللہ والی کتاب چلتی ہے. کاش آپ بات کو سمجھیں گے, لفظ کو سمجھیں. ہم حسبنا اللہ والے نہیں ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے. بھائی رسول نے صرف ہمیں قرآن نہیں دیا تھا. شاید پچھلی مجلس میں کوئی آپ کو یاد ہو جنہوں نے صرف قرآن کو لیا, وہ ہر ایک جگہ کے اوپر پھنستے نظر آئے, ہر ایک جگہ کے اوپر پریشان ہوتے نظر آئے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن صرف قرآن ہمارے لیے نہیں ہے, اور قرآن کو آپ اکیلے سمجھ بھی نہیں سکتے. میں نے عشرہ محرم میں کہا, سارے لوگ تقریباً وہی ہیں, کہ صرف آپ قرآن سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسری باتیں تو چھوڑ دیجئے. کوئی ایک مسلمان, کوئی ایک قاری, کوئی ایک حافظ, کوئی ملا, کوئی مولوی کو پکڑ کے لے آئیے کہ وہ 2 رکعت صبح کی نماز صرف قرآن سے پڑھ کے دکھا دے. نہیں دکھا سکتا. قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ قول پیغمبر ضروری ہے, حدیث پیغمبر ضروری ہے. اب وہ کہنے لگے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سب سے افضل. کیسے, قرآن میں تو ان کا نام آیا نہیں. میں نے قرآن میں تو بہت سارے انبیاء کا نام نہیں آیا.
25 या 26 अंबिया का नाम, नबियों का नाम अल्लाह लेकर के गुजर गया, बाकी अंबिया का नाम नहीं है, अइम्मा का नाम नहीं है, किसी वली का नाम नहीं है। कहने लगे कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा इसीलिए कहता हूँ जहाँ अकीमुस सलात की आयत आई है वहीं रसूल ने कहा सल्लू कमा राइतमूनी उसल्ली, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे नमाज पढ़ो। देखिए हर बात मैं आपको खोल के समझा नहीं सकता क्योंकि वक्त तमाम होता जा रहा है। भाई रसूल कुरान ने कहा कि नमाज कायम करो, कुरान खामोश हो गया, लेकिन हदीस रसूल ने बढ़ के आवाज़ दी जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो। उसी रसूल के ने फरमाया था जब बीबी ने कहा ए बाबा ये बताइए कि आप फरमाते हैं कि फातिमा तो सैयद निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम औरतों की, तमाम आलम की औरतों की सरदार है, बाबा ये लक़ब तो मरियम को पहले मिल चुका है। बहुत तवज्जो, ये लक़ब तो मरियम को पहले मिल चुका है। कुरान यहीं पे खामोश था, हदीस रसूल ने आवाज़ दी ए फातिमा घबराओ नहीं, मरियम सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सरदार है, तुम आदम से लेकर के खातम तक के जितने भी मर्द हैं, जितने भी हो सब की सरदार हो। सलावत पढ़े आप समझे? आप रसूल ने फरमाया कि फातिमा तुम घबराती क्यों हो? मरियम सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी, लेकिन फातिमा अंता सय्यदतु निसाइल आलमीन, अंता सय्यदतुल मुमिनीन, अंता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। आप अजमत को पहचाने। एक मसला कहने लगे कि इमरान उनके बाप का नाम है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ये दिखा रहे हो कि इमरान उनके बाप का नाम, ये देखो फातिमा का बाप कौन है। भाई तुम ही तो कहते हो कि ये दरख्त, ये शजर, ये हजर, ये सब कुछ सुबह उठ करके अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं कहते अस्सलाम वालेकुम या इमरान? रसूल के ऊपर सलाम करते हो और इमरान को रसूल से अफजल बताते हो। ये अजीज़ान मोहतरम आप देखिए, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। आप अजमत देखो, कह रहे हैं कि इमरान जो है वो मरियम अलैहिस्सलातुल्लाह अलैहा के बाप हैं, इसलिए वो अफजल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई कहाँ इमरान और कहाँ रसूल आज़म? भाई अली जैसा इंसान भी अपने आप को गुलाम कह रहा है, जबकि रसूल ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद। आप नज़ाकत को समझिए। अना व, एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। आप देखिए अना व, इस नज़ाकत को समझिए। अली जैसा शख्स जिसको हम बस रसूल के अलावा बाकी सबसे अफजल मानते हैं, वो कह रहा है कि मैं रसूल के ग़ुलामों में से ग़ुलाम हूँ, और आप कह रहे कहाँ इमरान और कहाँ जनाब रसूल इस्लाम। भाई रसूल के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने फरमाया ऐ मोहम्मद अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो न ये ज़मीन होती न ये आसमान होता। जब ज़मीन और आसमान ना होते तो कहाँ मरियम होती, कहाँ इमरान होते, कहाँ ईसा होते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसी बात के ऊपर आप कह रहे हैं कि वो बिनते मरियम बिनते इमरान है, इमरान की बेटी इसलिए वो अफजल है। ये देखो ये फातिमा किसकी बेटी है। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, आप अभी तक ये सुनते आए हैं, ये एक रुख है फजीलत का कि ये पढ़ा जाता है कि फातिमा वो औरत हैं जो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, हसन हुसैन जैसे बच्चों की माँ और अली जैसे इंसान की बीवी। इस तरफ से भी देखो अली वो हैं जिनकी फातिमा जैसी बीवी, हसन हुसैन वो हैं जिनकी फातिमा जैसी माँ, रसूल वो है जिसकी फातिमा जैसी बेटी है। ये मैं
اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فضائل کا گوشہ جو ابھی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہے، لیکن جو ابھی میں نے پڑھا ہے یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ حدیثیں کیسا نہیں پڑھتے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھے محمد والے سیدۃ نساء العالمین ام الائمہ سیدہ صدیقہ طاہرہ منیفہ مبرہ عمیمہ رضیہ عفیفہ فاطمۃ الزہراء اور عزیزان محترم، یہ افتخار حسن اور حسین کا ہے کہ فاطمہ ان کی ماں ہے، یہ افتخار رسول کا ہے، اسی لیے تو رسول کھڑے ہو کر کے بتاتے تھے میرے پاس فاطمہ جیسی بیٹی ہے۔ یہ افتخار علی کا ہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ انہیں ملی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، تو بنت عمران ہے مریم، اور بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت فاطمہ۔ اور تیسرا مرحلہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور قرآن میں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، بشارت دی، کلام کیا، گفتگو کی، ساری باتیں کی اور لمس بھی کیا، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ فضیلت ہے۔ کس کی فضیلت ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یقیناً فضیلت ہے۔ بھائی جبرائیل جیسا فرشتہ اگر کسی کے دروازے پہ آئے اور آ کے کلام کرے، آ کے مس کرے، تو یہ فضیلت، یقیناً فضیلت ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ بہت توجہ بھائی، اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو اس فضیلت سے انکار کر دے؟ صرف آگے والوں کام بولنا نہیں ہے، پیچھے والے بھی اسی مجلس کو سن رہے ہیں، تو یہ صرف اس فضیلت سب مانتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کسی سے بات کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کسی سے ہاتھ ملا لیں، کسی کو مس کر دیں، کسی کو چھو دیں، تو یقیناً وہ بافضیلت ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر مریم جو عمران کی بیٹی ہے اس سے افضل ہو جائے فاطمہ سے جو محمد کی بیٹی؟ بہت توجہ بھائی، تم نے جو معیار قرار دیا، معیار کیا قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی۔ آپ تو تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، تاریخ سنے ہوئے ہیں، اور تم نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے جبرائیل کو کسی گھر پہ دیکھا ہے، روز آنا جانا ہوتا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، تم دیکھ نہیں پائے، بھائی تمہاری آنکھوں میں تاب و طاقت نہیں، تم دیکھ نہیں پائے، لیکن رسول کی بات پہ یقین تو ہے۔ رسول نے آواز دی، جبرائیل، میں اصلی بات آپ کے سامنے کہہ رہے، بھائی رسول کی حدیث، رسول کی بات سب مانتا ہے؟ کہنے لگے مانتا ہے۔ میں نے کہا تم نے یہ معیار بنایا، تم نے یہ بیس بنایا کہ مریم جو عمران کی بیٹی صرف اس لیے بافضیلت ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے گفتگو کر لی، ان سے مس کر لیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا عیسیٰ نے کیا ایک صلوات پڑھ دیے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا کبھی جبرائیل علیہ السلام کو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کبھی مریم کے پاس دیکھا یا مریم کے پاس سنا؟ کہنے لگے نہیں سنا، بس ایک ہی بار عیسیٰ کی ماں کے پاس ایک ہی بار جبرائیل آئے تھے اور کہا کہ ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں، ایک بیٹے کی چھوا بھی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ مریم بھی اسی کائنات میں تھی، عیسیٰ بھی اسی کائنات میں تھے، لیکن جبرائیل دوبارہ نہیں آئے۔ میں نے کہا فاطمہ کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام کبھی جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی چکی چلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیا تم نے کبھی دیکھا
عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنی بار آئے؟ اگر آئے بھی چلو مان لیتے ہیں آتے رہے، لیکن اب اتنا بھی نہیں تھا کہ آ کر کے ہر جگہ دیکھیے آپ آغا آیت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ان سے کہیں کہ چلیے ہمارے دروازے جھاڑو لگا دیجئے، تو وہ کچھ بولیں چاہے نہ بولیں، دو چار لوگ تو کم سے کم جو جن کو شعور ہے وہ تو آپ کو پکڑ لیں کیا بدتمیزی والی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے دروازے پہ جھاڑو لگائیں گے۔ لیکن ابھی انہی سے میں کہہ دوں ایام فاطمیہ چل رہا ہے، ذرا مسجد میں جھاڑو لگا دیجئے، ذرا امام بارگاہ میں جھاڑو لگا دیجئے، نہ میرے اوپر اعتراض ہوگا نہ ان کی عظمت کے اوپر حرف آئے گا، یہ تو اور امامہ اتار کر کے یا امامہ پہن کر کے جھاڑو لگانا اپنا شرف سمجھیں گے۔ بھائی جبرائیل سے کبھی مریم نے نہیں کہا کہ ہمارے عیسیٰ کا بھی جھولا جھولا دو، نہ مریم نے کہا نہ جبرائیل نے کیا، لیکن ہم نے در فاطمہ پہ دیکھا جبرائیل آ کے جھولا جھولا کے بتا رہے ہیں کہیں اور یہ غلط کام ہوگا، یہ ہمارے اسٹیٹس سے گرا ہوا ہوگا، لیکن حسن اور حسین کا جھولا جھولانا تسبیح الہی کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ ایک اور صلوات پڑھ جائے عزیزان محترم۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ مریم صلوات اللہ علیہ افضل ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ کے اوپر بہت افضل ہیں، لیکن جب مقابلہ اہل بیت سے ہوتا ہے تو مولا کا وہ کلام کہ ہم اہل بیت کو کسی سے مقایسہ مت کرنا، کیا کہنا بھائی، مریم تو بہت چھوٹی چیز ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب میں تھوڑا سا اس پہ عرض کر دوں کہ یہ شہزادی کو جو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، سیدۃ نساء العالمین۔ سیدہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ جو پردھان، مکھیا، یہ سب اسی معنی میں آتے ہیں، تو یہ پہلے زمانوں میں تھا، قبیلے میں سردار ہوا کرتے تھے، تو سردار کا چناؤ جو ہے دو وجہ سے ہوتا ہے، عام طور سے دو بیس ہوتا ہے، یا تو ہم اس کے ظاہری کمالات کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی طاقت، اس کا علم، اس کا شعور، اس کی سمجھ، ایسے تو نہیں ہر غیروں کو بنا دیں ہم، اور یہی وجہ ہے۔ دیکھیے یہ شروع سے مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ ایک چھوٹا سا پردھان یا ایک چھوٹا سردار بھی غلط چنتے ہیں بنا دیکھے دیکھے، تو پھر آپ کو امام بھی ان کے جیسے ملتا ہے اور خلیفہ بھی ان کے جیسا ملتا ہے کہ جن سے زیادہ عرب کی عورتوں کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے شروع سے غلطی کر دی۔ تو سردار کا چناؤ، بھائی سردار ہم دیکھتے ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں بھائی، اپنے یہاں تک کہ اپنی مسجد کا ایک چھوٹا سا امام بھی اس کا ہم نشرہ، شجرہ نسب سب کچھ دیکھ کر کے تب لاتے ہیں، اور ہمارے یہاں شرط بھی ہے کہ حرام زیادہ کبھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کیا سن جو حرام زیادہ نماز نہ پڑھا سکے وہ امت کی باغ دوڑ کیسے سنبھالے گا؟ اب کون کون مشکوک ہے یہ ممبر میں نام نہیں لے سکتا، تاریخ میں جا کے کھنگالیے کون کون مسند خلافت پہ بیٹھا ہے اور کس کے حسب و نسب میں شک پایا جاتا ہے۔ تو سردار کا چناؤ جو ہوتا ہے یا تو ذاتی صفات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے محلے میں سب سے پرانے بھی ہیں اور ان کے پاس 90 سال کا تجربہ ہے، الحمدللہ ان کی بات بھی لوگ مانتے ہیں۔ آپ آگے آ جائیے، زہیر صاحب قبلہ آگے آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا پہلے زمانوں میں قبیلوں کے بارے میں یا ابھی بھی، ہم کس کو اختیار کرتے ہیں اس کی یا تو ذاتی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، مطلب تھوڑا سا اس کی بات لوگ مانتے ہوں، محلے والے، گاؤں والے، اس کی ہیبت ہو، اس کی بات میں دم ہو، اس کے پاس پیسہ بھی، یہ سب ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے اس کا خاندان کیسا ہے، ان کا باپ ایم ایل اے تھا تو وہ بھی ایم ایل اے بن گئے، ان کے پاس آدمی زیادہ ہیں، پاور زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سرداری کی ظاہراً
دو طریقہ ہوتا ہے چناؤ کا جو دیکھی جاتی ہے، یا تو اس کے ذاتی کمالات یا اس کے بیک گراؤنڈ اور جو سماجی کمالات جسے بولتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے علمی کمالات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جسے تمام عورتوں کی سردار بنایا جا رہا ہے، بھائی یہ کمالات جو ہم اور آپ چناؤ کرتے ہیں، بہت توجہ، جو ہم اور آپ انتخاب کرتے ہیں، جو ہم اور آپ چناؤ کرتے ہیں، وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں 8 سال تک افسوس ہوتا ہے کس کو چن لیا ہے۔ کیا کہنا، ابھی تک آپ افسوس کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ صحیح، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ تو ہم نے دیکھ بھال کے سب کچھ کر کے انتخاب کیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم افسوس کر رہے ہیں۔ تو سردار اسے کہتے ہیں جو یا تو علمی صلاحیت اس کے پاس تمام کمالات وہ سب سے افضل ہوگا، تبھی تو آپ اس کو سردار مانیں گے۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے، کسی ایک کو آپ سردار بنائیں گے تو وہ آپ سے علم میں افضل ہونا چاہیے، وہ آپ سے کمال میں افضل ہونا چاہیے، وہ آپ سے ہر صفات میں افضل ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہوگا، تبھی تو آپ کا سردار ہوگا۔ بھئی ہر کسی کو تو آپ اپنا سردار مانیں گے نہیں، سردار کم سے کم ایک معنی تو ہے کہ جو سر کا دار ہو۔ اب اس کو آپ جوڑتے رہیے گا، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے۔ سر بڑا سردار کا کم سے کم اتنا تو ہے کہ سردار جو ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب رسول نے فرمایا ابنتی فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رسول، آپ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی وہ کہتے ہیں وہاں سے کہلوایا جاتا ہے۔ اگر وہ فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین بنا رہے ہیں تو یہ اپنی محبت کی بنیاد کے اوپر نہیں، اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے کہ فاطمہ کو کہہ دو کہ اے فاطمہ تم عالمین کی تمام خواتین کی آپ سردار ہیں۔ عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کہ دنیا کا انتخاب کیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو انتخاب کیا ہے، اور اللہ کے انتخاب میں اور لوگوں کے انتخاب میں فرق یہ ہے کہ ہم انتخاب کب کرتے ہیں، ہم انتخاب دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تب انتخاب کرتے ہیں۔ علم کا مظاہرہ، دولت کا مظاہرہ، طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد تب کسی کو سردار بناتے ہیں۔ اللہ نے فاطمہ کو سردار پہلے بنایا، سرداری بعد میں عطا کی۔ بھائی آپ سید النساء العالمین پہلے ہیں، اس دنیا میں تو آپ 5 بعثت کو آئی، یعنی اللہ کتنا بھروسہ کر رہا ہے فاطمہ کے اوپر، آپ کو سید النساء العالمین پہلے بتا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک مسئلہ یہ ہو گیا، اب رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب مریم صلوات اللہ علیہ بھی تمام عورتوں کے سردار ہیں، تو کیا فرق ہے مریم میں اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، جناب مریم صلوات اللہ علیہ؟ بس یہ آخر کیا فرق ہے؟ وہ بھی تمام عورتوں کی سردار، یہ بھی تمام عورتوں کی سردار، فرق کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسول نے فرمایا، چلیے ہم رسول سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، آپ شہزادی آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، شہزادی رو رہی تھی، آپ نے کہا، شہزادی مسکرانے لگی اور کہ فرمایا کہ فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم تمام عورتوں کی سردار ہو؟ فاطمہ زہرا خوش ہو گئی اور فرمایا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہاں ایک بات اور آ گئی کہ یہ حدیث جو ہے یہ اہل سنت کے یہاں یہ حدیث ہے، ان کی والی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آخر اگر پیچھے تک بات پہنچے، بہت آہستہ سے میں کہوں گا کہ شہزادی جو یہ روایت آ رہی ہے کہ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں تو سب رو رہے ہیں، تو سب وہاں اکٹھے ہوں گے، اور جو حدیث میں نے پڑھی اس میں عائشہ نے کہا کہ ہم سب اکٹھا تھے، اصلاح کریے گا، سب اکٹھا تھے، شہزادی رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے شہزادی کو خوش کر دیا ایک حدیث بیان کر کے۔ یا تو آپ یہ مانیے کہ باقی جو عورتیں تھیں وہ رو نہیں رہی تھیں، شاید آپ پہنچ جائیں، یا وہ رو نہیں رہی تھی یا رونے تو رسول اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کو۔
نہیں جو سمجھ گیا ان کے لیے ٹھیک ہے, جو نہیں سمجھا مجھے سمجھانے والا نہیں ہوں. بھائی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آیا. رسول نے فرما دیا کہ فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں تمام عورتوں کا سردار, تمام عورتوں کی سردار بنا رہا ہے. فاطمہ زہرا راضی ہو گئی. باقی لوگ بھی تھے, وہ بھی یا رو رہے تھے یا تو رو نہیں رہے تھے, تو کتنے برے تھے. اگر رو رہے تھے رسول اللہ کچھ تو فرمانا چاہیے تھا, کوئی حدیث نہیں ہے. بات ہی ختم ہو گئی. بس میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا فرق ہے آپ کی بیٹی فاطمہ میں, وہ بھی تمام عورتوں کی سردار, اور عیسیٰ کی ماں مریم میں, وہ بھی تمام عورتوں کی سردار. کہنے لگے کہ مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں, فاطمہ تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. جو اصل بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. بھائی مریم صلوات اللہ علیہا صرف اپنے, میں نے کہا فرق کیا ہے, یہ تو بہت بڑا فرق ہے, لیکن اور بھی کچھ بتا دیجئے. کہنے لگے کہ وہ تمہارا کام ہے, تم کچھ نکالو, تو میں نے جو نکالا وہ آپ کے سامنے عرض کروں. بھائی مریم کی جب بات آئے گی, بہت توجہ, آخری بات, جب بھی مریم صلوات اللہ علیہا کی بات آئے گی کہ مریم تمام عورتوں سے افضل ہے, تو آپ کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ مریم خدیجہ سے افضل ہو یا افضل نہ ہو, بہت توجہ, افضل ہو یا افضل نہ ہو. مریم آسیہ سے افضل ہو یا افضل نہ ہو. مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے, یا اور جتنی بھی خواتین, سارہ سے, ہاجرہ سے. بھائی کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ افضل ہیں یا افضل نہیں ہیں, نہیں پتہ, ہم خاموش ہیں. لیکن کم سے کم رسول کی اس حدیث سے تو ثابت ہو گیا جو فرمایا یا فاطمہ انت النساء سیدۃ النساء العالمین, اے فاطمہ آپ اس عالم کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ تخت سرداری پہ بیٹھیں گی, نیچے ماں خدیجہ بھی بیٹھیں گی, نیچے مریم بھی بیٹھیں گی, نیچے ہاجرہ بھی بیٹھیں گی, نیچے سارہ بھی بیٹھیں گی. مریم کے بارے میں تو نہیں پتا ہے, لیکن فاطمہ کے بارے میں رسول کی حدیث نے بتایا وہ مریم سے بھی افضل, وہ خدیجہ سے بھی افضل, وہ سارہ سے بھی افضل, وہ آسیہ سے بھی افضل. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم, وہ ہر اعتبار سے آپ, اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں. کیا کہنا ہے, واہ واہ. یہ بھی بڑی لطیف بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو کہے کہ شہزادی ہماری بھی سردار ہیں, ہم بھی ان کے غلام ہیں. دنیا ہی تک, جنت میں جاؤ گے تب نہ ان کی سرداری کا شرف ملے گا. بھائی رسول کی اس حدیث نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی شہزادی کو پالا ہے, ہم نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ ہماری جھوٹا ہی صحیح یہ دعویٰ کرتی کہہ رہے حسن اور حسین جیسے ہمارے سردار ہیں, تو یہ ان کے سردار جنت میں رہیں گے. جنت میں جانے کے بعد انہی کے سردار شہزادی ہوں گی. وہی اپنے آپ کو شہزادی کو غلام کہہ سکتا ہے جو جنت میں جائے گا. تو یہ تو ہمارے اور آپ کے حق میں بات آ گئی. ہم نے دنیا میں بھی انہیں سید النساء العالمین مانا ہے اور آخرت میں بھی سید النساء العالمین مانا ہے. صلوات پڑھے محمد. فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, فاطمہ صلوات اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار ہیں. اس دنیا میں تمام عورتوں کی سردار ہیں. یقیناً ہاجرہ, یقیناً سارہ, یقیناً فاطمہ, جتنی بھی عورتیں ہیں, جناب خدیجہ صلوات اللہ, لاکھ ماں ہیں, لاکھ ماں ہیں. ان کا ماں کا احترام ایک طرف, لیکن سردار صرف شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. اور رسول کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی فاطمہ تو بسط منی, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا, بس یہیں سے ربط میں سب شروع میں کہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ عمران کی بیٹی ہیں, یہ رسول کی بیٹی. رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے. عزیزان محترم, اور وہ جو اس کائنات میں بھی اور سب کو معلوم تھا, چاہے وہ مدینے کی عورتیں ہوں چاہے وہ مدینے کے مرد ہوں, سب جانتے تھے کہ یہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے, یہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا کہ وہ صرف عورتوں کی سردار نہیں ہیں, مردوں کی بھی سردار ہیں. وہ مردوں کے لیے بھی نمونۂ عمل ہیں.
आप देखें अली अलैहिस्सलाम के साथ मुश्किल ये थी कि रसूल से उन्होंने वादा कर लिया था, हसन हुसैन छोटे थे तो अली का काम शहज़ादी ने किया। हर एक दरवाजे पे जा कर के गदीर को याद दिलाना ये मर्दों का काम है, लेकिन शहज़ादी ने हमें बताया कि हक़ की आवाज़ के लिए मर्द और औरत में फ़र्क नहीं होता। जो भी चाहे वो हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सकता है, जो भी चाहे वो हक़ की आवाज़ को ऊंचा कर सकता है। और शहज़ादी ने सारी दुनिया को, और ये शहज़ादी ने कहा था और दुनिया ने देखा भी, जब मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे तो शहज़ादी ने अपने खुतबे में फरमाया, तुम ये समझते हो कि ये मुसीबतें सिर्फ़ फ़ातिमा के ऊपर आ रही हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक ज़माना ऐसा आएगा कि ये मुसीबत सब के ऊपर पड़ेगी, ये मुसीबत सब के ऊपर ढाई जाएगी। ऐसा की शहादत के अय्याम आ गए और 28 सफ़र गुज़रे हुए कितने दिन हुए हैं आप सुनते रहते हैं। अब तो मसाइब में पढ़ा भी जाने लगा है कि जैसे ही 28 सफ़र आई रसूल की आंख बंद हुई, अभी कब्र रसूल का पानी भी नहीं सूखा था कि शहज़ादी के घर से धुआं बुलंद होने लगा। मदीने के लोगों ने कहा ये कैसी बात है कि शहज़ादी के घर में, ये हमारे यहाँ रिवाज ये है, सुन्नत ये है कि जब कोई मरता है तो 3 दिन तक उससे घर में खाना नहीं बनता। अभी कल ही इंतकाल हुआ है, ये आज फातिमा के घर में आग कैसे रोशन हो गई? किसी ने आवाज़ दी ये आग खाना बनाने के लिए नहीं रोशन की गई है, ये दरवाज़ा बतूल को जलाया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ए सोगवारो क़यामत हो गई। रिवायत बताती है शहज़ादी ने, बस वो मसाइब में पढ़ दूँ, शहज़ादी के सर, शहज़ादी के आगोश में रसूल इस्लाम का सर था। एक मर्तबा रसूल गश के आलम में थे, शहज़ादी के रुखसारे मुबारक से आंसू होता हुआ रसूल के रुखसारे मुबारक तक पहुँचा। एक मर्तबा रसूल ने आँख खोल ली, ए फातिमा मेरी ज़िंदगी में रोने का सबब क्या है? अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है। शहज़ादी ने कहा ए बाबा, दरवाजे पे बहुत देर से कोई इंसान है जो आना चाहता है, मैं मना कर रही हूँ लेकिन वो मेरी बात मानता नहीं। मैं उससे कह रही हूँ कि मेरा बाबा बीमार है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं पूछना चाहता, शायद वजह ये रही हो, रसूल के ज़हन में ये बात आई हो, ये मलकुल मौत है जो दरवाजे पे खड़ा होकर इजाजत ले रहा है। 2 दिन के बाद इसी दरवाजे के ऊपर लोग आग और लकड़ियां लेकर के आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। शहज़ादी बाबा से लिपट गई, ए बाबा ये कौन है? रसूल ने आवाज़ दी, ए फातिमा ये तुम्हारे दर का शरफ है, ये मलकुल मौत है जो तुम्हारे दरवाजे पे आया है। बस इतना सोचो अज़ादारो कि उस वक्त क्या गुजरी होगी जब मलून ने कहा ए फातिमा अली को बाहर भेज दो वरना हम दरवाजे पे आग लगा देंगे, वरना हम दरवाजे को जला देंगे। शहज़ादी ने कहा क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें हसन और हुसैन जैसे बच्चे रहते हैं? मलूनों ने कहा कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर को जला देंगे। ए सोगवारो क़यामत हो गई। रिवायत बताती है दरवाज़ा जलने लगा, शहज़ादी ने दरवाजे को टेक लगाया, मलून ने जोर से पैर मारा, दरवाज़ा गिरा शहज़ादी के ऊपर, लोग उस पे से गुजरने लगे। शहज़ादी ने आवाज़ दी ए फिज़ा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूम करबला के। ए इमाम हुसैन आइए, आज आपकी माँ का पुरसा हम दे रहे हैं। पूरे साल हम शहज़ादी को हुसैन गरीब का पुरसा देते हैं, हसन गरीब का पुरसा देते हैं, सैयद सज्जाद का पुरसा देते हैं। ये वो अय्याम है जब अली को फातिमा का पुरसा देना है, रसूल को फातिमा का पुरसा देना है। ए हसन मुश्तबा, अरे आपने तो अपनी आंखों से देखा था आपकी माँ के रुखसार के ऊपर मलून ने तमाचा मारा, हुसैन तड़प
आप गए, किसी ने पूछा मौला आपने कुछ किया नहीं? मौला नवाजी मैं इतना कमसीन था, मेरी माँ ने कहा ए हसन इस वाक़े का जिक्र अपने बाबा से मत करना। ए मेरे लाल हसन इस बात का तस्करा अपने बाबा से मत करना। ये तो हसन के दिल से कोई पूछे, आप सब साहिब औलाद हैं, आप सबके माँ बाप अल्लाह सलामत रखे, अगर आपके सामने आपकी माँ को कोई तमाचा मारे, सोचो हसन का हाल क्या रहा होगा। जिंदगी भर इसी बात पे तड़पते रहे, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के रुखसार के ऊपर जसारा। बस आखिरी जुमला रिवायत कहती है, एक मर्तबा, क्योंकि और भी मजलिसे मसाया पढ़ना है, मैं बस ज़हमत तमाम कर दूं। एक मर्तबा शहजादी ने कहा फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। रिवायत कहती है फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को गश्त अफाका हुआ, सबसे पहला जो सवाल किया है कहा अबुल हसन कहाँ है, अली कहाँ है। मैं मसाइब को तमाम कर रहा हूँ, ये बताया गया। शहजादी ने रिदा को संभाला, मस्जिद के पास आई, दुआ के लिए हाथ बुलंद करना चाहती थी, मस्जिद की दीवारें बुलंद हो गई, अली वापस महफूज आ गए। मैं बस इतना कहूँगा ए शहजादी मुबारक हो, आपने दुश्मनों से अपने वक्त के इमाम को बचा लिया। हाय रे करबला, टीले ज़ैनबिया के ऊपर ज़ैनब खड़ी देख रही थी, शिमर सीने पे सवार था, खंजर चला रहा था, ज़ैनब आवाज दे रही थी ए पेसरे सार तू खड़ा हुआ देख रहा है, मेरा माजाया मारा जा रहा। शहजादी पलटी, एक सदा गूंजी हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस अज़ब कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह हम सब की आंखों में आंसू, हम सब को तौफीक दे के हज व ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह वीरानी कब्र सही कम से कम हमें भी ये सादत नसीब हो कि हम भी उजड़ी हुई बस्ती जन्नतुल बकी को देख सकें। ए मेरे अल्लाह जल्द से जल्द इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि सबसे पहला काम तामीर जन्नतुल बकी हो सके। ए मेरे अल्लाह हम सब की आंखों में आंसू, जो हज़रात दुनिया में बीमार हैं तमाम को बीमार मदीना, बीमार करबला के सदक़े में शिफा इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह हाज़िरीन व गायबिन की तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह अज़ाए फ़ातिमिया है, तेरी कनीज़ की मजलिसें हैं, ए अल्लाह हम सब को इतनी ताकत दे कि हम रोज़ मजलिसों में शरीक हो सकें। ए मेरे अल्लाह जो वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस शिरकत को, हमारी इन आंसुओं को, हमारी इस मजलिस को, हमारे इस नौहे को, जो कुछ भी हम शहज़ादी के हक़ में कर रहे हैं, परवरदिगार उससे शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह जो हज़रात मक़रूज़ उनकी गर्ज़ों की गैब से अदायगी का इंतज़ाम फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले हम सब को सीरत शहज़ादी दो आलम के ऊपर चलने की तौफ़ीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उलमाए कराम राजा कराम का साया हमारे सरों पर बाकी रहे। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें इस दुनिया से कुछ दौलत नहीं चाहिए, जो भी अल्लाह हमें अता करता कि हम शहज़ादी के नाम पे उसे खर्च कर सकें। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे नसीब में भी करबला, मशहद, सामर्रा, नजफ़ और मक्का मदीना लिख दे। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस मजलिस को, हमारे इस अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व मुसद्दिक़ून व साबिरून वलिकुल्लि मा आताना बिही अबूके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अता बिही वसियो फ़इन्ना नसअलुके इन कुन्ना सद्दक़नाके इल्ला अलहक़तना बितस्दीक़ना लहुमा लिनुबश्शिरा अनफुसना
बेअन्ना क़द तहरना बेविलायत के। ज़ियारत का ये जुमला ये है कि ए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हम पाक व तय्यब हैं आपकी विलायत की वजह से। यानी अगर हम हलाल ज़ादे हैं, हम पाक हैं, मोमिन हैं, तो ये सारा करम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सबके। अस्सलामु अलैके या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त नबील्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त सफ़ील्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त अमीनिल्लाह, अस्सलामु अलैके या बिन्त अफ़ज़ल अंबियाइल्लाह व रुसुलिही व मलाइकतिही, अस्सलामु अलैके या बिन्त खैरिल बरिया, अस्सलामु अलैके या सय्यदता निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अस्सलामु अलैके या ज़ौजत वलील्लाह व खैरिल खल्क़ बाद रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैके, दोहराए, अस्सलामु अलैके या उम्मल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन की माँ पर सलाम। अस्सलाम, सबके सब बोले, अस्सलामु अलैके या उम्मल हसन वल हुसैन। बीमारों, अस्सलामु अलैके या उम्मल हसन वल हुसैन, सैयदाए शबाब अहलिल जन्ना, अस्सलामु अलैके। एक एक फर्द दोहराए, अस्सलामु अलैके अय्यतुहा सिद्दीक़ा अश-शहीदा, अस्सलामु अलैके अय्यतुहा रज़िया अल-मर्ज़िया, अस्सलामु अलैके अय्यतुहल हौराउल इंसिया, सल्लल्लाहु अलैहि व अला रूहिके व बदनके व अशहदु अन्नके मज़ैत अला बय्यनत मिन रब्बिका, मन सर्रके फ़क़द सर्र रसूलल्लाह व मन जफ़ाके फ़क़द जफ़ा रसूलल्लाह व मन अज़ाके फ़क़द अज़ा रसूलल्लाह व मन वसलके फ़क़द वसल रसूलल्लाह, व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइके अत्ताहिरीन व अला औलादिके अल-मासूमीन व हुज्जतिल्लाहि अलल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक। कहते हैं इमाम हुसैन से नज़दीक होने का सबसे आसान रास्ता जो है वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलाल हुसैन। सारा मजमा जिनको इश्क़ है इमाम हुसैन से, अस्सलामु अलाल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला वाला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौलाए
یا غریب الغربا. زیارت کو زیارت جیسے پڑھا کیجئے, ایسا لگے کہ آپ امام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. جو حاجات ہے سامنے رکھیے. فرزند رسول ہم اور کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, لیکن ہمارا دل خالص ہے. السلام علیک یا غریب الغربا, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء, روحی و جسمی لک الفداء. السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجلسوں کا مقصد امام زمانہ کو پرسا دینا ہے, اس لیے کہ اہل بیت کا وارث اس وقت جو پردہ غیب میں موجود ہے وہ امام زمانہ ہے. اپنے ان عشق و گریہ کا پرسا اس امام کو دیں جس کی جدہ نے در و دیوار کے درمیان 3 بار پکارا تھا, ولدی مہدی ولدی مہدی. میرے لال, اس کیل کا بھی حساب لینا جو کہ میرے کلیجے میں چبھی تھی. میرے لال, ان پسلیوں کا بھی حساب لینا جو در و دیوار کے درمیان پس گئی تھی. سب کے سب السلام علیک یا مولائے یا صاحب العصر والزمان یا ابن رسول اللہ, اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل من اعوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرماتے, روایتوں میں بھی ہے کہ اپنی مجلسوں کا اختتام دعائے فرج پہ کیا کرو. ہر مصیبت کا علاج اس دعا میں ہے. سب کے سب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے سب اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احسنتم جزاکم اللہ خیر. احسنتم جزاکم اللہ.